مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی افراد جوان ہوتے ہیں انہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کمانا پڑتا ہے۔ روزی کمانا ہر ایک میں ہے، لیکن جب آپ قرآن و سنت کے مطابق روزی کمائیں گے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے کہ نبی اکرم نور جسم رسول اکرم شہنشاہ بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، کہ جو حلال روزی کماتا ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ کماتے ہیں اپنے لیے، آپ کماتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، آپ کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، آپ کماتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، لیکن جب آپ کماتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، نبی مکرم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو انعام یہ ملتا ہے کہ آپ اللہ کے دوست بن جائیں۔ اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ پھر نبی مکرم نور جسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ہم جو دعا کریں وہ قبول ہو جائے، یعنی کہ مستجاب الدعوات بن جائیں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو بھی آرزو کرے، جو بھی خواہش کرے، جو بھی تمنا کرے، جو بھی مانگے وہ ہماری پوری ہو جائے، وہ دعا قبول ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں۔ نبی مکرم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال روزی کھایا کرو، جو دعا کرو میں قبول ہو جائے۔ یعنی کہ کمانے کا کتنا آپ کو فائدہ ہوگا جب نبی مکرم نور جسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کمائیں گے تو جو کچھ مانگیں گے، جو تمنا کریں گے، جو خواہش کریں گے، جو آرزو کریں گے وہ آپ کو مل جائے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ کماتے ہیں غلط طریقے سے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لیں۔ غلط طریقے تبھی اپناتے ہیں کہ ان کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے، ان کی آرزو ہوتی ہے کہ ہم غلط طریقے سے زیادہ مال اکٹھا کر لیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ غلط طریقے سے جب جو مال اکٹھا کرتے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی مینٹلٹی ہے، یہ آپ سوچتے ہیں کہ شاید میں جب غلط طریقہ اپناؤں گا، میں جب غلط ذرائع استعمال کروں گا تو میں زیادہ کما لوں گا، میں زیادہ مال و دولت جمع کر لوں گا، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ نبی مکرم نور جسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القاسم حبیب اللہ، جو صحیح طریقے سے حلال روزی کماتا ہے، جو نبی مکرم نور جسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر نبی مکرم نور جسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کمایا کرو، جو دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جب حلال روزی کمانا شروع کر دیں گے، پھر جو آپ کی خواہش ہوگی، جو آپ کی تمنا ہوگی، جو آپ کی آرزو ہوگی وہ سب پوری ہو جائے گی۔ آپ مال و دولت چاہیں گے، ڈھیروں مال و دولت کی خواہش کریں گے، آپ کی دعا، آپ کے دل میں آرزو ہے، آپ کے دل میں تمنا ہے، آپ کے دل میں خواہش ہے کہ میرے پاس ڈھیروں مال آ جائے، دعا کریں گے تو کیا ملے گا؟ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہ مل جائے گا، کیونکہ آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔
آپ کو ملیں گی نہیں، دعا کریں گے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آپ چاہیں گے آپ کے پاس کوٹھیاں بنگلے آ جائیں تو دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ نبی مکرم نور جسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب آپ چلتے ہیں، چل کر آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، حلال روزی کمائیں گے، مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، جو آرزو کریں گے، جو تمنا کریں گے، جو خواہش کریں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا کرے گا۔ پھر دوسری طرف نقصان بھی بڑا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حرام طریقے سے کما کر زیادہ جمع کر لیں گے، نبی مکرم نور جسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حرام کا ایک لقمہ کھائیں 40 دن تک آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اپنے ماں باپ کو کھلائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنی فیملی کو کھلائیں گے، کسی کی عبادت اور دعا جو ہے عبادت کا مقصد ہے۔ حرام کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ پھر دیکھیں انسان کا مقصد کیا ہے دنیا میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے جنہوں نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہاں ہم آئے ہیں، ہمارا مقصد، ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ حرام کھائیں گے، خود کھائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے، اپنی فیملی کو کھلائیں گے، کسی کی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ اس زمرے سے نکل گئے جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے۔ تو آج انسان کی عقل یہاں تک ہے کہ چاند تک پہنچ گیا، کیا اس کو جب یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ حلال روزی کماتا ہے تو نبی مکرم نور جسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، جو آرزو کرتا ہے، جو خواہش کرتا ہے، جو تمنا کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جائے گی اور جو کچھ مانگے گا اسے ملے گا۔ دوسری طرف جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا۔ اگر حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، مزید اگر کھاتا جائے گا نہ اس کی قبول ہوگی، جس کو کھلائے گا اس کی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک طرف اتنا انعام ہے، آپ اللہ کے دوست بھی بن گئے، جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، دوسری طرف آپ کا کتنا نقصان ہے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس سے بھی نکل جائے۔ اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو اپنائیں، یہی آپ کی کامیابی ہے اس دنیا میں۔ جو چاہیں گے، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن جب آپ قرآن و سنت سے نکل جاتے ہیں پھر اس دنیا میں بھی آپ کے لیے ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے، قبر کا بھی عذاب ہے، آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے